اعمال بنائے، لبیکین رشتہ دار قبول داموں کو صبر جمیل اجر عظیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، موت قتل فیصلہ ہے، موت کے چنگل سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکے گا۔ مختصر وقت میں آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، میں انشاءاللہ چند گزارشات سمجھانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی سے کوشش کروں گا۔ کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی۔ ایک انسان آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند انسان کون ہے؟ اگر میرے پاس کوئی انسان ہے، آپ کے پاس کوئی انسان ہے، کسی دکاندار کے پاس آئے، کسی دفتر والے کے پاس آئے، کسی کسان کے پاس آ کر کوئی سوال کرے، عقل مند انسان کون ہے؟ ہر شعبے کے اندر ہر انسان کی آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے، اس انسان کی آنکھ کا دھوکہ جا کر کے اس انسان کی کامیابی پہ جا کر ٹک جائے گا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کا کاروبار اچھا ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس رقبے زمینیں کافی ہیں، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس کار کوٹھی جائیداد اللہ کلّا دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اور در نبوت پہ تو پاک پیغمبر کے سامنے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نگاہ نبوت میں عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اس موت نے نہ چھوٹے کو چھوڑا، نہ بڑے کو چھوڑا، نہ مرد کو چھوڑا، نہ عورت کو چھوڑا، نہ بڑے کو چھوڑا، نہ نوجوان کو چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا، نہ امیر کو چھوڑا، نہ صحت والے کو چھوڑا، نہ بیماری والے کو چھوڑا، نہ گھر کے اندر رہنے والے کو چھوڑا، نہ سفر کرنے والے کو چھوڑا۔ کائنات کے اندر ہر انسان نے اس دار فانی کو الوداع کر کے لبیک کر کے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہو کر کہتا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ کائنات فانی ہے، اس کائنات میں جو بھی آیا ہے، ہر انسان، ہر جمادات، ہر نباتات، چرند و پرند، بار و بر، شمس و قمر، زمین و آسمان، ہر کسی کو فنا ہے، رہنی ہے تو وہ ذات سے رب ذوالجلال کی ذات رہنی۔ تو آئیے آج کے پنڈال میں، اس مسجد میں ہم ایک اماں کی سال سواد کے لیے آئے ہیں۔ اماں کا مقام کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اماں کی شان کو کیسے بیان کیا۔ ایک انسان آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا بھی موجود ہے، میری اماں بھی موجود ہے، میں اماں اور ابے میں سے زیادہ پیار اماں کے ساتھ کروں یا زیادہ پیار ابے کے ساتھ کروں، یا زیادہ حق میرا اماں کے اوپر ہے یا ابے کے اوپر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، سب سے پہلا والدین میں حق اماں کا زیادہ حق ہے۔ یہ جا کر پھر واپسی آتا ہے، پھر دوبارہ سوال کرتا ہے کہ آنے والا سوال کرتے دوبارہ، اماں کا مقام زیادہ، اماں کی شان زیادہ یا ابے کا مقام زیادہ؟ ان میں سے کس کی طرف میں سب سے پہلے محبت و پیار کر کے حکم لگا رہا ہوں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اماں کا زیادہ ہے۔ پھر تیسری دفعہ کہ اس نے سوال کیا، پاک پیغمبر نے فرمایا اماں کا زیادہ ہے۔ پھر چوتھی دفعہ وہ آیا، پھر پاک پیغمبر نے فرمایا اب ابے کا آگے، تو معلوم ہوا کہ اماں کا تین دفعہ پاک پیغمبر نے فرمایا۔ آج انسان کائنات کے اندر فرض نماز پڑھ کے اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں، سنت پڑھ کر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نوافل پڑھ کر اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، عمرہ اور حج کر کے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، طواف بیت اللہ کر کے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، روزے رسول پہ جا کر کے بیٹھ کے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، صدقہ خیرات دے کر کے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، محبت و پیار کر کے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اور آخر میں اپنی دعاؤں والے ہاتھوں کو اٹھا کر کے گر گرا کے اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، جنت کا متواضع بنا پھرتا ہے، اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ عطا کر دے۔ آؤ در رسول پہ چلتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
جنت کے متلاشی بنتے ہو، اللہ نے جنت تمہارے گھر کے اندر رکھ دی ہے، تو وہاں اللہ نے تیرے ماں کے قدموں کے اندر جنت کو بچھا چھوڑا ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ محمد پیغمبر علیہ السلام کا درس ہے۔ محض واقعہ نہیں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات کی طرف نہیں جاتا، ماں کے ساتھ محبت یہ پاک پیغمبر کی سیرت ہے۔ ماں کے ساتھ محبت بولے گئی پاک پیغمبر کی سیرت ہے۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، پاک پیغمبر اچانک اٹھے، حضور مجمع سے جا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر بھی آ رہے ہیں، جناب عمر بھی آ رہے ہیں، جناب حضرت عثمان بن عفان، کبار صحابہ موجود۔ پاک پیغمبر نے یوں اشارہ کیا، صحابہ کی جماعت بیٹھ جاؤ، اب حضور جا رہے ہیں۔ صحابہ تکتے رہ گئے۔ اچانک پاک پیغمبر کا اٹھنا، پھر مجمع سے جانا، پھر دور دراز تک چلے گئے۔ وجہ نہیں آج سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور جا رہے، حضور دور دراز کا سفر کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اونٹنی پہ بیٹھی ہے، نہیں کہ عمر کمزور ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس اماں کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا، نبوت کے کندھے پہ ڈالا۔ حضور آگے آ رہے ہیں، اونٹنی پیچھے آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبی کے سین کے سامنے، اپنے حجرے کے سامنے اس اونٹنی کو بٹھایا۔ جب اونٹنی بیٹھ گئی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس اونٹنی کے گھٹنے پہ نبوت والا پاؤں رکھا۔ جب اماں نیچے اتر رہی تھی، پاک پیغمبر نے کملی والی چادر کو اٹھا کر کے اس اماں کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا۔ اماں کو بٹھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، محبت پیار کی باتیں کی، راز و نیاز کی باتیں کی۔ ستو اور مشروبات گرمی کا موسم تھا، وہ بھی پلاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جناب حسن و حسین بھی آ گئے، فاطمہ الزہرا بھی آ گئی، حضور کی ازواج مطہرات بھی آ گئی۔ حضور باتیں کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، پاک پیغمبر نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھی، دوبارہ چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی، پھر واپسی چلے گئے۔ صحابہ سے کوئی بات چیت نہیں، پھر نماز پڑھا کر کے پاک پیغمبر فوراً گھر کو جاتے ہیں۔ 3 دن یہی حال رہا، صحابہ پریشان کہ محبوب پیغمبر نے اس اماں کے ساتھ ایسی محبت اور پیار کی ہے، یہ کمزور نہیں تو عمر، یہ پرانے دور کی اماں، اس کے ساتھ محبت اور پیار کا تقاضا پاک پیغمبر کے ساتھ لگا۔ 3 دن کے بعد محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر وسعت کے مطابق انہوں نے تحائف بھی دیے، کچھ جوڑے بھی دیے، دینار اشرفیاں بھی دی۔ محبوب پیغمبر نے اس اماں کو، نحیف العمر کمزور عورت کو اونٹنی پہ بٹھایا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس اماں کو لیا اور اونٹنی کے مہاروں کو نبوت کے کندھوں پہ ڈالا۔ حضور آگے جا رہے، اپنی آنکھوں کو جھکا کر تواضع کے ساتھ، آخر انکساری کے ساتھ محبوب پیغمبر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دور جا کر کے محبوب پیغمبر کو سامنے کو الوداع کر کے، محبوب پیغمبر بڑے پریشانی حالت کے اندر، اضطرابی کیفیت کے اندر محبوب پیغمبر واپسی آ رہے ہیں، تو آتے ہوئے صحابہ نے دیکھا کہ محبوب پیغمبر آ رہے ہیں۔ حضور صحابہ کی محفل میں بیٹھے، مسجد نبوی کے سامنے بیٹھے، حضور صحابہ کے جمعے میں بیٹھ گئے۔ محبوب پیغمبر کو سب سے پہلے صحابہ نے سوال کیا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ کون بڑھیا تھی جس کے لیے آپ نے 3 دن فرض نماز پڑھانے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا، آپ نے اس اماں کی خدمت میں گزاری۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو جملہ کہا، نوجوانوں، بوڑھوں بچوں، یہ اپنے دل پہ لکھنے کے قابل ہیں، سنہرے الفاظ یہ سونے کے برابر لکھے ہیں، تب بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ ماں والو تم بھی سنو، باپ والو تم بھی سنو، جس کی ماں زندہ ہے وہ بھی سن لیں، جن کی جان سے چلی گئی ہے وہ بھی سن لیں، جو محبت تو پیار اپنی ماں سے کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، جو نہیں کرتے وہ بھی سن لیں۔ یہ نبی کی سیرت تھی، نبی کا اماں کے ساتھ پیار تھا، محبت و عقیدت تھی۔ پاک پیغمبر کے آنسو آنکھ مبارک سے جاری ہوتے ہیں، جھڑ جھڑی کے حساب سے پاک پیغمبر کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی ہے۔ پاک پیغمبر نے رو کر کہا کہ صحابہ کی جماعت سنو، یہ میری رضائی راہ تھی کہ جس کے ساتھ میرا محبت و پیار تھا، جس نے 2.5 سال مجھے دودھ بھی پلا
نوالا اور میں نے خدمت بھی کی اور اپنے گھر کے اندر رکھا. یہ میری ماں اماں حلیمہ سلام اللہ علیہا تھی. تو ماں کے ساتھ محبت نبی کی سیرت ہے. کس کی سیرت ہے بھائی؟ نبی کی سیرت ہے. ماں کی دعا ہو تب بھی عرش کو چیر کر اللہ کے درمیان پہنچتی ہے. ماں کی بد دعا ہو تب بھی عرش کو چیر کر اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا فرمایا کہ کائنات کے اندر دو انسانیت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اماں کی کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ابے کی کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور ایک واقعے کے طرف جا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک انسان مجاہد گھوڑے پہ آتا ہے, اپنی گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر گھوڑے کی مہار اور لگاموں کو نیچے رکھ کر کے اپنی گھر والی کو بلاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی تبلیغ کے لیے. دوسری روایت ہے کہ میں جا رہا ہوں تبلیغ نہیں جہاد کے لیے. تو امید سے ہے اللہ تجھے بیٹا دے اس کو دین اسلام کے لیے وقف کرنا. اگر اللہ تجھے بیٹی دے اس کو بھی دین اسلام کے لیے وقف کر دینا. یہ فروغ غلام انسان اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو یہ بات کر کے چلا جاتا ہے. سال گزر گیا, مہینے گزر گئے, اس عورت کی طرف سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام اماں نے ربیہ تو رکھا. اس ربیہ چھوٹا تھا, بڑا ہوتا گیا. ماں نے پکڑا, درسگاہ میں قاری صاحب کو دیا, مدرسے میں دیا. وہ بڑا حافظ ہو گیا, قرآن کا قاری ہو گیا. لیکن فروغ ابے کا وجود نہیں ملتا. زندہ ہے یا مر گیا ہے, کائنات میں ہے کہ نہیں ہے, علاقے میں ہے کہ نہیں ہے. وہ جہاد پہ ہے, وہ تبلیغ پہ ہے. لیکن یہ فروغ انسان کا یہ بیٹا جس کا نام ربیہ رکھا گیا اللہ کے قرآن کا قاری بن گیا, نبی کی حدیث کا حافظ بن گیا. اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا, اتنی بلندی دی. یہ در رسول پہ بیٹھ کر یہ تو اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے, یہ پاک پیغمبر کی حدیث بھی پڑھا رہا ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا, دین کی وجہ سے خوبصورت بن گیا, دین کی وجہ سے بڑے مقام پہ فائدہ پہنچا. لیکن عرب کی سرزمین پر مسجد نبی کی کمیٹی والوں نے یہ دورہ کیا کہ ربیہ کو مسجد نبی کا امام بھی رکھنا چاہیے, خطیب بھی رکھنا چاہیے, مدرس بھی رکھنا چاہیے, درس قرآن بھی یہی دے. لیکن یہ فروغ نامی کا بیٹا ربیہ مسجد نبی کا خطیب بھی ہے, مسجد نبی کا مدرس بھی ہے, مسجد نبی کا امام بھی ہے. اور مسجد نبی کے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے کبار مفسرین اور محدثین میں بیٹھ کر یہ اللہ کے قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے, نبی کی حدیث کی تبلیغ کر رہا ہے. جو فروغ تھا کئی سالوں کے بعد واپسی آ رہے, اس کے دل میں آیا عرب کی عمارات پہ چلنے سے پہلے روز رسول پہ میں حاضری دے کر جاؤں. جب روز رسول پہ حاضری دے کر مسجد نبی میں آتا ہے, دیکھتے کہ انسان ہے, وہ اس کے سامنے بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے اولیاء ایک مرد قلندر کے سامنے دوزانو ہو کر حدیث کا درس بھی سنتے ہیں, قرآن کا درس بھی سنتے ہیں اور باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن وہ بیٹا نماز ہو گئی, نماز کے بعد کچھ نمازی چلے گئے, کچھ اللہ کے قرآن کے درس کے لیے بیٹھ گئے. وہ فروغ نامی کا بیٹا ربیہ جس کا نام بعد میں ربیہ تو رکھا گیا, وہ ربیہ تو اٹھا, اللہ کے قرآن کا درس دیا, نبی کی حدیث کا درس دیا. اور فطری طور پر یہ ہوتی ہے جب کسی کا بیٹا اچھی پوسٹ پہ آ جائے, جب کسی کا بیٹا اچھا عالم اور قاری بن جائے, جب کسی کا بیٹا اچھی دنیاوی طور پر تعلیم حاصل کر کے افسر بن جائے, تو فطری چیز یہ ہوتی ہے دوسرے کے دل میں یہ قرآن اور فکر پیدا ہوتی ہے, یا اللہ اس طرح کا میرا بیٹا بھی ہوتا, میرا پوتا بھی ہوتا, میرا بھائی بھی ہوتا. فروغ کے دل میں یہ فطری طور پر بچری تقاضے کے بعد یہ بات دل میں اٹھی, اللہ اس طرح کا بیٹا مجھے دیا ہوتا. نہ جانے وہ جانتا نہیں تھا, وہ تو اسی کا بیٹا تھا جس کے نصیحت کر کے دیا تھا اپنی گھر والی کو, بیٹا ہو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دینا, بیٹی ہو اللہ کے راستے میں کر دینا. دین پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, ہمیں یہ سوال ملتا رہے گا. لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ بات تو آئی, ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہوتا, اس طرح کا یہ پڑھتا, اس طرح کا پڑھاتا. لیکن جب اٹھے دعا ہو گئی, اس فروغ نے ایک آدمی
آدمی کو بلایا، ادھر آئیے میری بات سنیے. کہنے لگا کہ یہ انسان کون ہے جو بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین اس کے سامنے دو زانو ہو کر سر پہ تلمس بھی کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کا درس ہو رہے ہیں. یہ انسان کون ہے؟ اس کا سننے والے نے کہا ایک فروخ بات سن، اس کے بندے کا پتہ نہیں ہے لیکن ہم یوں جانتے ہیں اس کا نام ربیعۃ رائے ہے، اس کے باپ کا نام فروخ ہے جو تبلیغ کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا. اتنا جانتے ہیں اس فروخ کا بیٹا ربیعۃ رائے یہی ہے. تو وہی فروخ تھا. اس فروخ نے جب یہ بات کو سنا تو دل کے اندر اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی، رہا نہ گیا، چیخ مار کر زمین پہ گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے خوشی کی حالت میں. پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے ربیعۃ رائے کو اپنے گلے سے لگا کر کے، سینے سے لگا کر کے سرور محسوس کرتا ہے، محبت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں کہ باپ کی دعا کے ساتھ اللہ نے ربیعہ کو مسجد نبوی کے منبر رسول کا خطیب بھی بنا دیا، مصلی رسول کا امام بھی بنا دیا. تو معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر والد کی دعا عرش کو چیر کر اللہ کے دربار میں جاتی ہے، والدہ کی دعا بھی عرش کو چیر کر اللہ کے دربار میں جاتی ہے. تو بولا کہ دعا ہو تب بھی اس کا اثر موجود ہوتا ہے، بد دعا ہو تب بھی اس کا اثر موجود ہوتا ہے. آج اس والدہ کی اظہار ثواب کی محفل میں آنے والوں، آج دل سے یہ کہنا کر لو اگر ہمارے باپ ہماری والدہ زندہ ہے تو آج کے بعد انشاءاللہ اس کی حکم کی تعمیل ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو نسبت قرآن کے ساتھ مل گیا اللہ نے اس کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. قوم کا جو بھی ہو، چھوٹی قوم کا ہو، بڑی قوم کا ہو، چھوٹے پیسے والا ہو، بڑے پیسے والا ہو، غریب ہو، جہاں سے وہ اٹھے گا اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا. اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ اس کو ایسے ایسے مراحت حاصل کر دے گا کہ کائنات ششت رہ جائے گی کہ یہ بندہ تو وہی تھا ہماری بستی کے اندر رہتا تھا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، نبی کی حدیث کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا. اللہ نے پوری کائنات کی دنیا کو اس کے قدم میں ڈال دیا. تو آج کے اس اجتماع میں آپ اپنی مسجد میں، آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں رہتے ہوں گے تو طلباء کے ساتھ محبت کیا کریں، پیار کیا کریں. خدا کی قسم یہ مدرسے اور مسجد میں پڑھنے والے طلباء رات کو صبح کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ کر کے جب اپنے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی چادر کو پہن کر توتلی زبان سے قرآن کو اٹھا کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ زمین مسجد کے اوپر جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ادھر عرش مولا بلّہ فرشتوں کو بنا کر کے اپنے عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس طالب علم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ آنے والے عذاب کو 40 سال کے لیے مسترد فرما دیتے ہیں. ان کے ساتھ محبت و پیار کیا کریں، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مسجد کی امام کے ساتھ، اپنی مسجد کے خطیب کے ساتھ اپنی محبت و پیار کے ساتھ رہا کریں. یہ 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان کا خیال کرتے رہیں گے. یہ ان کا پڑھنا، یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. یہ پڑھیں گے، آگے 10 کو پڑھیں گے، پھر 10 پڑھ کے جائیں گے، پھر آگے 10 کو پڑھیں گے. 100 کی تعداد ہو جائے گی، 100 جا کر 10 کو پڑھیں گے، آگے 1000 ہو جائے گا، 1000 10 کو پڑھاتے جائیں گے، 10,000 ہو جائے گا. یہ سیدھا سلسلہ جاریہ تیرا چلتا رہے گا. تو دوستو وجہ بتانے کی ہے کہ قرآن کے ساتھ، نبی کی حدیث کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، مدرسے اور مسجد کے ساتھ آپ محبت و پیار کرتے رہیں گے. اللہ اس محبت و پیار کے صدقے آپ کی یہ دنیا والی زندگی بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت والی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما دیں گے. سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر گزارنے کی کوشش کریں گے. سارے ارادہ کرتے نہیں کرتے. دوسری بات کہ آج سے یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ ہمارے پاس نمازیں ہیں تو الحمدللہ. اگر نمازیں نہیں ہیں، ہماری نماز میں سستی ہوتی ہے، ہم دکان بند نہیں کرتے. نماز میں سستی ہوتی ہے، ہم مزدوری میں لگے رہتے ہیں. نماز میں سستی ہوتی ہے، نکما ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکتے. آج دل کے اندر ہر کوئی ارادہ کر لے کہ مسجد میں بیٹھ کر
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر توبۃ نصوحا والی بات توبہ کر کے اللہ کو سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. صاحب ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات، یہ مدرسہ جامعہ حیدریہ آپ کے سامنے